تو سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اگر یہاں اس موقع پہ وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آپ کو فوراً حل ملے گا. اگر نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں, اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہو گیا تو بھی آپ کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے. زندگی تو ہے امتحانوں کا نام, ایک امتحان نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. تو اس لیے ایسے تمام مواقع پر صحیح معلومات کا خود ہونا, اپنے لیے ہونا اور پھر دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کا بننا ہے, نہ کہ جب وہ بیمار ہو, تکلیف میں ہو تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور اسکولڈنگ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکام ہو جائے, گلا خراب ہو جائے تو مائیں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں, اور کھاؤ یہ چیز, میں نے منع کیا تھا نا. تو بھئی اب ہو چکا جو ہو چکا, آئندہ کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا حل سوچو. کہتے ہیں اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت, اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب اگلی چیز کو سوچیں. اپنے لیے کیا سوچنا ہے؟ احتیاطی تدابیر. دوسروں کے لیے جو بیمار ہو چکے ہیں ان کے لیے اچھے مشورے, اچھا علاج, اس کے طریقے خود بھی بتانا. خود ڈاکٹر نہیں بن جانا, ان کو ڈاکٹرز کی طرف رہنمائی کرنا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو بعض اوقات ہاسپٹلز, ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں, بہت مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہر شخص کو وہ ایک آئیڈیل طبی سہولت میسر نہیں ہوتی. ہمارے اس ملک میں کتنے فیصد عوام کو طبی سہولتیں میسر ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. تو بہت سارے لوگ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اس کا خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں طب نبوی. طب نبوی جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کی باتیں, صحت سے متعلق اصول ہمیں دیے ہیں, اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں تو بہت دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہ پڑے. اور بہت ساری چیزوں کا علاج تو اس طرح بتا دیا چند مختصر چیزوں میں کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس میں. بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے اس میں, اور شفا ہوتی باذن اللہ ہی ہے. چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی. اور کیا سیکھا آپ نے؟ جی ابھی ریسنٹلی تعلیم القرآن میں آپ نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, قرآن مجید میں سب سے پہلی مثال جو کسی جانور کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ بعوضہ ہی کی ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے, اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے ہمیں, اور کتنی پاورفل ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک مکھی کو تو ہلکا کہتے ہیں, مچھر اس سے بھی ہلکا ہے, تو انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ مشکل ہم پر آئی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بعض اوقات کوئی بھی مشکل صرف امتحان کے لیے آتی, کوئی ایز سچ پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تعلیم القرآن کی پھر مثال دوں گی. دوسرا پارہ آپ نے شروع کر دیا اور اس میں یہ آیات آئی ہوں گی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہے نا, یہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے, تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے. کون کون سی چیز؟ خوف, بھوک, مال, جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ. یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. کبھی بھی کوئی علاقہ, کوئی ملک ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوا. ایک نہیں تو دوسری, دوسری تو تیسری, کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی. تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے, اور اس میں انسان کے لیے جہاں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں وہاں
اس کے شکر اور اس کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس کیلیبر کا انسان ہے. کیونکہ انسان دو ہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے, دو اس کی صفات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اندر شکر گزاری کتنی آتی ہے, جیسے الحمد پہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی, اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی رویہ یا معاملہ یا کوئی سچویشن اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی, اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. بعض لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں, ناظرہ, تجوید اور تفسیر اور حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں, اور نماز نفل سب کچھ, لیکن ایک چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے, کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. کبھی دیکھا لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے؟ دین پڑھے ہوئے لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے؟ آپ کے آس پاس ہیں مثالیں ساری. ذرا سی کسی نے بات نہیں مانی, اس طرح بہیو کریں گے جیسے کوئی ان پڑھ بھی نہ کرے. تو حیرت ہوتی ہے نا اس وقت کہ ان کو کیا ہو گیا, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جب کوئی ناگوار صورتحال ہمیں پیش آتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اسی طرح جب یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں, کیا معاملہ کرتے ہیں, کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ. بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی دوسرا تکلیف میں تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہم اس پر کتنا رحم کرتے ہیں, ہم اس کی کتنی ہمدردی کرتے ہیں, ہم اس کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں, ہم اس کے کتنے کام آتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو کتنی اس کی عادت کرتے ہیں, کتنی کیئر کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر خود تکلیف آ گئی اپنے اوپر تو کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان ہیں, اور ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو. اس لیے خصوصاً جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے, یہ سوچنے بیٹھ جانا چاہیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے, اور اس کا کون سا جرم ہے, اور اس کی کون سی زیادتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا. عموماً تو لوگ یہی کرنے لگتے ہیں نا. اگر کسی کو بخار ہو گیا لوگ کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے جاننے والوں میں سے, عزیزوں, دوستوں, رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس تکلیف کا شکار ہے تو آپ نے اس کے بارے میں گمان کیسا کیا, کیا سوچا, اچھا سوچا یا برا سوچا؟ ہم سب کا بھی تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا, ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں. اس پہ تو امتحان آیا, ہم پہ بھی آ گیا. ہمیں اہل ایمان کے بارے میں کیا ظن رکھنا چاہیے, کیا گمان رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہر ایک کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھے کہ یہ ضرور گناہگار ہی ہے اور یہ چور ہے اور یہ بہت ہی خراب انسان ہے. اس ذہنیت کو بدلیں, پازیٹو تھنکنگ اپنائیں. اب مثال کے طور پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں خوف, بھوک, جان, مال اور پھلوں کے نقصان, آپ کو پتہ ہے اس وقت سبزیاں اور پھل کتنے مہنگے ہو رہے ہیں, خصوصاً وہ جو سندھ میں پیدا ہوتے تھے. اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. پھلوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں, ثمرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز آتی ہے اس میں. کس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کا ایک امتحان ہے, آزمائش ہے ایک, کہ کبھی پھل کم ہوں گے. اب دیکھا کبھی جب زلزلہ آیا, جب پچھلے سال سیلاب آیا, چیزیں مہنگی ہوئی, دودھ, ڈیری کی پروڈکٹس, ہر چیز, کیونکہ جانور مر گئے, بہت کچھ ہوا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, بزنس ختم. وَالْأَنفُسِ, جانیں, اور جان صرف انسان کی نہیں ہوتی, جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ جو گائے بھینسیں مر گئی تھی وہ بھی انفس میں ہی آ جاتی. وَالثَّمَرَاتِ, کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر سب کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے, اسی میں کچھ خیر ہوگی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ, یہ سیدھے راستے پر ہیں, ان کی ڈائریکشن اور ان کی سوچ درست ہے. ٹھیک, تو کرنا کیا ہے؟ صبر, اور اس وقت میں بھی اچھی خبر, اچھی بات منہ سے نکالیں. لیکن عام طور پر ہم ہر آزمائش کو صرف عذاب بتاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پہ آ گیا, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے.